اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں وقار خان زادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان زادہ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک انہیریٹنس کے حوالے سے ہے۔ انہیریٹنس کے ٹاپک میں ہم اس کے پرنسپلز، آبجیکٹس اینڈ شیئرر آف انہیریٹنس پہ بات کریں گے۔ So the question is, what are the general principles of inheritance? Introduction. Under the Islamic rules of law, the concept of inheritance is mean where a legal heir of the deceased person is entitled to receive the property of deceased which he has left behind him, either by will or by operation of law. انہیریٹنس کی کنسیپٹ سے مراد ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں ایک وارث کو، ایک لیگل ایئر کو متوفی کی پراپرٹی دی جاتی ہے، متوفی کی پراپرٹی کا کچھ حصہ دیا جاتا ہے اور یہ اس کا رائٹ ہے اکارڈنگ ٹو اسلامک رولز اینڈ ریگولیشن۔ اس میں دو طریقے ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے سے اس لیگل ایئر کو، اس وارث کو پراپرٹی دی جائے گی۔ فرسٹ ون از بائی ول اور بائی آپریشن آف لا۔ اگر متوفی نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کو وصیت کے ذریعے سے اس لیگل ایئر کو پراپرٹی دی جائے گی، اور اگر وصیت نہیں کی گئی پھر بھی اس لیگل ایئر کو پراپرٹی دی جائے گی بائی آپریشن آف لا۔ آپریشن آف لا مین اکارڈنگ ٹو لاز آف انہیریٹنس۔ Now, definition of inheritance. The term inheritance is referred when someone lawfully receives property upon the death of his relative as his legal heir, even without a will. انہیریٹنس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک بندے کو lawfully کوئی پراپرٹی ملے آن دا ڈیتھ آف اینی ہز ریلیٹیو، کسی بھی ریلیٹیو کی ڈیتھ پہ جب کسی دوسرے بندے کو lawfully پراپرٹی ملے تو اس کو ہم کہتے ہیں انہیریٹنس۔ Importance of inheritance. Following hadith will show the importance of inheritance in Islam. Hadith is about the inheritance. Hazrat Ans Razi Allah Ta'ala anhu related that the Holy Prophet, peace be upon him, said, if anyone deprive an heir of his inheritance, Allah will deprive him of his inheritance in paradise on day of restoration. سنہ ابن ماجہ سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی یہ حدیث ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی لیگل ایئر کو، کسی وارث کو اپنی وراثت سے محروم کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی وراثت، اللہ تعالیٰ کی انہیریٹنس مین جنہ سے محروم کر دے گا۔ دین آبجیکٹیوز آف انہیریٹنس۔ آبجیکٹیوز کون کون سے ہیں؟ فالوئنگ 4 ڈیوٹیز ہیں کہ جو کہ انہیریٹنس سے پہلے کی جانی چاہیے۔ یہ ڈیوٹیز اپان لیگل ایئرز ہیں اور لیگل ایئرز نے ان ڈیوٹیز کو پرفارم کرنا ہے اور ایکسپنسز پے ہوں گے
from the property of deceased person. First one is funeral expenses. کفن دفن کے لیے جتنا بھی پیسہ استعمال ہوگا وہ اس ڈیسیز پرسن کی، اس متوفی کی پراپرٹی میں سے ہوگا. سیکنڈ ون از کلیئرنس آف آل دا ڈیٹ. جتنے بھی قرضے اس متوفی نے لیے ہوئے ہیں، اس ڈیسیزڈ پرسن نے لیے ہوئے ہیں، ان کو ادا کیا جائے گا فرام دا پراپرٹی آف دیٹ ڈیسیز پرسن. بٹ یہ ڈیوٹی لیگل ایئرز کے اوپر ہے کہ انہوں نے ان تمام ڈیٹ کو کلیئر کرانا ہے. ڈٹرمنیشن آف ول. اگر متوفی نے کوئی وصیت لکھائی ہوئی ہے تو پہلے اس وصیت کو پورا کیا جائے گا. اس کے بعد لاسٹ ون از ڈسٹریبیوشن آف ریمائنڈر پراپرٹی. جتنی بھی پراپرٹی رہ گئی ہے یہ تین کام کر کے. فرسٹ ون از کفن دفن کے لیے جتنے بھی پیسے ضرورت ہوں گے. سیکنڈ ون از کلیئرنس آف ڈیٹ اینڈ تھرڈ ون از ڈٹرمنیشن آف ول. یہ تینوں کام کر کے ریمائنڈر پراپرٹی کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا اکارڈنگ ٹو لاز آف انہیریٹنس. ناؤ پرنسپلز آف انہیریٹنس. انہیریٹنس کے کون کون سے اصول ہیں کہ جن کے ذریعے سے وراثت کو تقسیم کیا جاتا ہے. فرسٹ ون از برتھ رائٹ. برتھ رائٹ سے مراد کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا رائٹ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اینسسٹر مین اس کے آباء و اجداد کی ڈیتھ نہیں ہوتی. جب ڈیتھ ہو جائے گی اس کے بعد اس کا رائٹ اسٹیبلش ہوگا. سیکنڈ ون از ڈاکٹرائن آف ریپریزنٹیشن. انڈر دس ڈاکٹرائن جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور کچھ سال کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اب چونکہ وہ بچہ اس دنیا میں زندہ آیا تھا اس وجہ سے اس کا رائٹ ہے انہیریٹنس کا. وہ انہیریٹنس کا رائٹ اس کے ریمائنڈر لیگل ایئر کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا. دین پر کیپٹا ڈسٹریبیوشن. پر کیپٹا ڈسٹریبیوشن ایک ایسا ڈسٹریبیوشن کا میتھڈ ہے کہ جو اکارڈنگ ٹو سنی لا استعمال کیا جاتا ہے. اس میں تمام کے تمام لیگل ایئرز، تمام کے تمام شیئررز جو کہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے، ان کو ایکول شیئر دیا جاتا ہے. پر اسٹرپ ڈسٹریبیوشن. پر اسٹرپ ڈسٹریبیوشن ایک ایسا رائٹ ہے، ایک ایسا ڈسٹریبیوشن کا میتھڈ ہے کہ جو کہ شیعہ لا میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں مختلف لیگل ایئرز کو مختلف پارٹ دیا جاتا ہے اس پراپرٹی کا جو کہ ڈیسیزڈ پرسن نے چھوڑی ہوتی ہے. فیمیل رائٹ آف انہیریٹنس. اکارڈنگ ٹو اسلامک رولز اینڈ ریگولیشن اینڈ اکارڈنگ ٹو مسلم لا، فیمیل اینڈ میل کا انہیریٹنس رائٹ سیم ہی ہے، بٹ اکارڈنگ ٹو جنرل رول فیمیل کو ہاف رائٹ دیا جاتا ہے اور میل کو فل رائٹ دیا جاتا ہے. مین ایک حصہ مرد کا اور آدھا حصہ عورت کا. دین رائٹ آف چائلڈ لیس وڈو اینڈ وڈو. چائلڈ لیس وڈو سے مراد اگر بیوہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کے ہسبینڈ کی پراپرٹی سے اس کو 1/4 پارٹ دیا جائے گا، لیکن اگر اس وڈو کی اولاد موجود ہے، چاہے 2 ہیں چاہے 4 ہیں، تو اس وڈو کو 1/8 آف دا پراپرٹی
دیا جائے گا اپنے ہسبینڈ کی پراپرٹی سے. Then child right of inheritance in womb. Under the Muslim law, a child in the womb can only be entitled to the share of the property of deceased if he is born alive. اگر ایک بچہ اس دنیا میں زندہ آتا ہے تب ہی اس کا رائٹ اسٹیبلش ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ زندہ نہیں آتا، مرا ہوا آتا ہے، تو اس کا رائٹ اسٹیبلش نہیں ہو سکتا انہیریٹنس کے حوالے سے. اگر انسسٹر کی وفات سے پہلے، آباء و اجداد کی ڈیتھ سے پہلے اس کی اپنی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا رائٹ ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا امنگ ادر لیگل ایئرز، لیکن اگر وہ خود ہی مرا ہوا اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا کوئی رائٹ اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا، شروع سے ہی اس کو یہ رائٹ نہیں دیا جائے گا. اسٹیپ چلڈرنز رائٹ آف انہیریٹنس. According to Islamic law, the stepchildren are not entitled to get the right of inheritance after the death of their deceased step-parents. اگر ایک بیوہ نے کسی میل سے شادی کی تو جب شادی کی تو اس کے پریویس ہسبینڈ سے اس کی 2 بچے تھے. اب جب ان کی شادی ہو گئی تو ان کے ہاں ایک بچے کی جنم ہوا، ایک بچہ پیدا ہوا، اور آفٹر سم ٹائم اس میل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس میل کی جتنی بھی پراپرٹی ہے اس میں سے اس بیوہ کو 1/8 پارٹ آف پراپرٹی دیا جائے گا، اور اس ایک بچے کو حصہ دیا جائے گا کہ جو ان دونوں میں سے تھا. جو اس بیوہ کے پریویس ہسبینڈ سے جتنی بھی اولاد تھی اس کو کوئی رائٹ نہیں دیا جائے گا. دین لاسٹ ون از ایسچیٹ. ایسچیٹ کہتے ہیں لاوارث مال کو، لاوارث جائیداد کو. اگر ڈیسیزڈ پرسن کا کوئی لیگل ایئر نہیں ہے یا لیگل ایئر سامنے نہیں آتا تو اس کی تمام پراپرٹی گورنمنٹ کے انڈر آ جائے گی، گورنمنٹ اس پہ قابض ہو جائے گی. ناؤ ٹاک اباؤٹ دا شیئرر آف انہیریٹنس. انہیریٹنس میں کس کس کو حصہ دیا جاتا ہے؟ فرسٹ ون از ہسبینڈ، وائف، ڈاٹر، سن، فادر، فادر آف فادر، مدر، مدر آف مدر، فل سسٹر. کنسنجائن سسٹر مین ریئل سسٹر جس کو سگی بہن کہا جاتا ہے. یوٹرائن سسٹر، یوٹرائن سسٹر مین سسٹر ہیونگ دا سیم مدر بٹ ڈفرنٹ فادر. And uterine brother, same as uterine sister, that brother having the same mother but different father. Thank you so much.